بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ سورۃ الشمس ہے. شمس کے معنی آتے ہیں سورج کے. اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز ہی کیا ہے، ابتدا ہی کیا ہے شمس یعنی سورج کے تذکرے سے. اور یہ سورت جو ہے مکی ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں کل 15 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ان کی کمال حالت کے اعتبار سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج جب وہ مکمل طریقے پر روشنی اس کی پھیل جاتی ہے اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. ایسے ہی چاند جب کہ درمیانے مہینہ ہوتا ہے تو چاند مکمل طریقے پر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے آسمان کے اندر، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. ایسے ہی دن جس کی وجہ سے مکمل طریقے پر روشنی پورے عالم کے اندر پھیل جاتی، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. رات کی بھی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بھی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اور مکمل اس کو آنکھ، ناک، کان، عضو دیا، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کو ہم نے پیدا کر کے انسان کے مادے میں، جس وقت ہم نے انسان کو پیدا کیا اس کی پیدائش کے مادے کے اندر ہم نے بدی، برائی اور نیکی یعنی اچھائی دونوں کو رکھ دیا. گویا کہ یہ بدی، برائی اور اچھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں بنایا کہ نہیں تم نے نیکی ہی کرنا، نہیں تم برائی ہی کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، قدرت دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مادہ تو ضرور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ برائی بھی کر سکتا ہے اور اچھائی بھی کر سکتا ہے. فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل کہا جاتا ہے، افضل المخلوقات، کہ اللہ کی جو بھی پیدا کی ہوئی چیزیں ان میں سب سے افضل انسان اسی لیے ہے کہ اللہ نے اس کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے اور اچھائی کا بھی مادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو قدرت دی، اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے انسان اچھائی کو اختیار کرتا ہے اور برائی کو دبا دیتا ہے. کیونکہ ہر انسان کا جو نفس ہے اس کو برائی پر ابھارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، وہ برائی کو دبا رہا ہے اور یہی دباتے دباتے ایک دن برائی اتنی دب جاتی ہے کہ اب اچھا کام کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے. اور جب جب انسان جو ہے برائی والا مادہ جو اللہ نے رکھا ہے اس کو اگر انسان فوقیت دیتا، اہمیت دیتا ہے تو یہ نیکی والا جو جذبہ ہے وہ دھیرے دھیرے دبتے چلا جاتا ہے اور پھر وہ انسان جو ہے
جان کر کے بھی انجانے میں بھی ہر طرح سے اس سے برائی ہی اس کا صدور ہوتا ہے۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی کہے بھی کہ تم برا عمل کر رہے ہو تو اس کو احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مادے میں اللہ تعالیٰ نے جو برائی کا مادہ رکھا تھا اس کو اس نے ابھارا، اوپر اٹھایا اور اچھائی کے مادے کو دبایا۔ تو اللہ نے اختیار تو دیا تھا نا آپ کو، اور اسی اختیار کی وجہ سے تم نے اچھائی کو اختیار کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے برا راستہ اختیار کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اسی کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کے مکمل طریقے پر روشن ہو جانے کی، یعنی جب مکمل طریقے پر سورج روشن ہوتا ہے، ضحیٰ کہتے ہیں جب دن کے نکلنے پر سورج کچھ آسمان کے اوپر دکھائی دے، اس طرح سے دکھائی دے کہ آنکھ اس کی روشنی کو برداشت کر لے، کیونکہ جب آسمان کے بالکل بیچوں بیچ سورج ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی آنکھوں کو برداشت نہیں کر پاتی، آنکھیں اس کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ تو کہا کہ قسم ہے سورج کی، جب وہ روشن ہو، اتنا روشن ہو کہ اس کی روشنی کو آنکھ برداشت کر سکے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے ڈوبنے کے بعد وہ آئے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ درمیانی مہینے میں، جس کو ایام بیس چاندنی رات کہا جاتا ہے، مکمل طریقے پر چاند کھل کر کے آتا ہے۔ تو کہا کہ اس چاند کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ زمین کو، دنیا کو یا سورج کو ہی روشن کر دے۔ دن جو ہے سورج کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی، اس کا ظہور اور اس کا اظہار ہوتا ہے جب دن ہوتا ہے تب۔ تو فرمایا قسم ہے اس دن کی جب کہ دن سورج کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب کہ سورج کے اوپر وہ چھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے رات آ جاتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی، جس کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے قسم کھائی، اور اللہ نے اپنی ذات کی بعد میں قسم کھائی۔ قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ پہلے مخلوق کی قسم کھائی اور بعد میں خود اپنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، کہ تم ہماری مخلوق کو دیکھ کر کے ہم تک پہنچنا چاہو تو آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ یعنی آسمان کے اندر انسان غور کرے تو اللہ کو انسان پہچان سکتا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، اس طرح سے بچھایا کہ انسان زمین کے اوپر اپنا مکان، اپنا محل، گھر، دکان بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ نہ اس کو ہلنے ڈولنے والا بنایا، نہ اس کو دلدل والا بنایا۔ قرآن میں ہی دوسری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بالکل بچھا دیا جو ہے زمین کے اوپر، زمین کو۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے انسان کے جان کی اور اس ذات کی جس نے انسان کو مکمل بنایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے یا بغیر آنکھ کے، بغیر ناک کے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور انسان کی شکل بھی بنائی، انسان کو اللہ نے آنکھیں بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، ہر عضو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ ادھورا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بنایا۔ ادھر ماں کھاتی ہے اور پیٹ کے اندر بچے کی ناک، آنکھ، کان، گویا ہر عضو تیار ہو رہا ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے کہا قسم ہے انسان کے جان کی، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے انسان کو مکمل بنایا۔ ہاتھ، پاؤں، شکل، صورت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اور پھر
انسان کو بنانے کے بعد اس کے مادے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی، فجور گناہ کو، تقوی پرہیزگاری کو، نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا۔ اس کے مادے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دیا کہ انسان، اسی لیے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، جبریل امی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا تاکہ اس کے اندر سے کسی بھی طرح کا گناہ کا عنصر رہے ہی نہیں، مادہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد، اسی لیے کہا جاتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بشر ہوتے ہیں لیکن ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا سینہ تو زمزم سے نہیں دھویا گیا نا، ہمارے سینے کو تو جبریل امی نے چاک نہیں کیا، ہم تو نبی نہیں بنائے گئے نا، اس لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے اور نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ وہ اللہ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے، نبی کی حدیث کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے گناہ کو چھوڑیں اور نیکی کے کام کو کریں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے نفس کے اندر گناہ کو بھی ڈال دیا اور تقوی کو بھی، پرہیزگاری کو بھی ڈال دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، یعنی اس کے اندر گرچہ فجور گناہ کا بھی مادہ تھا لیکن گناہ سے اس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور تقوی کو اپنا لیا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو جو ہے جس نے اپنے نفس کو گناہ سے ملوث کر دیا، یعنی اس نے تقوی کو تو مغلوب کیا اور فجور کو غالب کیا۔ اوپر کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا بہی طور کے اس طرح سے کہ جو گناہ کا مادہ تھا، جس سے گناہ کا صدور ہوتا، اس کو اس نے دبایا اور تقوی کو اس نے اٹھایا۔ اور ناکام ہے وہ شخص جس نے جو ہے فجور کو، بدی کو تو اٹھایا اور تقوی کو اس نے دبایا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رکھا تھا ہم نے دونوں مادہ اس کے اندر، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو گناہ کو دباتا ہے، گناہ کے مادے کو، اور نیکی کے مادے کو، جذبے کو اٹھاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ اور ناکام ہے وہ شخص جو گناہ کا جذبہ تو ابھار رہا ہے، گناہ والا عمل کر رہا ہے، اور نیکی کا جو جذبہ ہم نے اس کے اندر رکھا ہے اس کو دبا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے کفار مکہ، تم ہمارے نبی محمد کی تکذیب کر رہے ہو، تم نے بھی جو ہے فجور کو اپنایا اور تمہارے اندر بھی تقوی تھا لیکن تقوی کو تم نے دبایا، تو تمہارا بھی انجام جو ہے آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، سزا ملے گی، دنیا میں بھی تم کو سزا ملے گی۔ اور دیکھو اس کی ایک ہم مثال تم کو پیش کرتے ہیں کہ ایک قوم تھی تم سے زیادہ طاقتور، قوم سمود، جس کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ جس طرح سے تم میرے نبی محمد کو جھٹلا رہے ہو، اسی طرح سے قوم سمود نے بھی ہمارے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور نہیں تو یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اے صالح تو یہ جو پہاڑ ہے قریب میں، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر ظاہر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر ایک 10 ماہ کی حاملہ، پیٹ میں بچہ جو جس اونٹنی کو ہوتا ہے اس کو حاملہ کہتے ہیں، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی اس پہاڑ سے نکال دیا۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی جو ان کے اللہ کے نبی حضرت صالح کی نبوت کی نشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ صالح ان کو کہہ دیجئے اپنی قوم کو کہ یہ اونٹنی جس دن پانی پیے گی اس دن تمہارے جانور تم لوگ اس چشمے سے پانی نہیں پیو گے، اور جس دن تم جاؤ گے اس دن یہ اونٹنی نہیں جائے گی۔ کچھ دنوں تو انہوں نے اس پر عمل کیا لیکن ان کو دقت ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے میں سے ایک بدبخت کو اس کے لیے آمادہ کیا، اور اس بدبخت نے آ کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا بھی مت
اگر اس اونٹنی کو چھیڑو گے، مارو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ کر کے رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، پتھر جو ہے اوپر سے برسائے گئے اور بستی کا کوئی آدمی نہیں بچا، سب کے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے مکہ کے کافرو، تم ہمارے نبی محمد کو جھٹلا رہے ہو، جبکہ محمد کے پاس جو قرآن آیا ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح کے لیے اونٹنی معجزہ تھی اور حضرت صالح کو انہوں نے جھٹلایا بہین طور کہ اونٹنی کو قتل کر دیا، ایسے ہی تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا عذاب تو جو ہے اس سے بچنے والے نہیں ہو۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح کو جھٹلایا، بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی یہ کہہ دیا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، جب انہی میں کا سب سے بڑا بدبخت انسان، قدار نام تھا اس کا، جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور اس قدار کو کچھ لوگوں نے شرپسند قسم کے آگے بڑھایا تھا۔ ہوتا ہے کوئی برا عمل کرنے والا ہوتا ہے، پوری ایک جماعت ہوتی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو ابھارا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو اس کو تو سزا ملے گی ہی، قدار کو، لیکن چونکہ اس کے عمل میں ساری کی ساری جماعت شریک تھی۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے ایک شخص کرے گا، لیکن جب اس کے عمل سے سارے کے سارے لوگ خوش ہوں گے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہوگا، تو اب اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ان سب کو جو ہے محیط ہوگا۔ چنانچہ آیا ہے کہ وہ قدار ہی نہیں مرا اللہ کے عذاب سے، جتنے لوگ تھے اس بستی کے اندر جنہوں نے قدار کو نہیں روکا اس عمل سے، بلکہ قدار کے عمل سے خوش تھے کہ وہ اونٹنی کو مارنے جا رہا ہے، کہ اس کے بعد ہماری جو ہے جانور پانی پئیں گے اور ہم لوگ آرام سے پانی پئیں گے، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اپنی شرکسی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ جب ان میں کا بڑا بدبخت یعنی قدار نامی شخص اٹھا اور فقال لهم رسول اللہ، تو ان اپنی قوم سے اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح نے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ایسی پلاننگ کیے ہوئے ہیں اٹھنے کو مار دیں گے یہ لوگ، تو حضرت صالح نے ان سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے دن میں پانی پینے سے اپنے آپ کو روکنا۔ فکذبوہ فعقروہا، لیکن انہوں نے صالح کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس کے بعد اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ کہا کہ سب نے مل کے قتل کیا، قتل ایک نے کیا تھا لیکن اس کے عمل سے سب خوش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سب نے مل کر کے اس کو قتل کیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عام کر دیا، کوئی بھی بچا نہیں، اس لیے کہ سب اس عمل کے اندر شریک تھے۔ ولا یخاف عقباہا، جب انسان کتنوں بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، جب ایک ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں دوسرے ممالک ہم پر چڑھائی نہ کر دیں اور ہمارا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے صالح کی قوم سمود کو ہلاک جو کیا ہے، اس کے بعد مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ لوگ ہمارا کچھ نقصان پہنچا لیں گے۔ یعنی دنیا کے بادشاہوں کا اور دنیا کے لوگوں کا حال الگ ہے کہ جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو تھوڑا ڈرتے بھی رہتے ہیں، جس کو مارا جاتا ہے تو مارنے والا بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کبھی جس کو ہم نے مارا ہے وہ ہم کو دھوکے میں آ کے نہ مار دے، اس کے قوم کے لوگ ہم کو نہ مار دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا یخاف عقباہا، کہ اللہ جو ہے اس کے بعد تمہارے کسی شر سے ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ کا رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ بہرکیف اس صورت کے اندر ہم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے،
ہم اسی اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے نیکی کو غالب کریں اور بدی کو دبائیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دعا فرما لیں اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، یا اللہ وہ گناہ جو بڑے ہیں یا وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے جانے میں کرے ہیں یا اللہ ہم سے انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں، سارے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، سارے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائیے اور ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار لوگ ہیں یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے یا اللہ